آج ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت عنوان سے یہاں پر دعوت دی اور اپنے ناظرین تک اور جو لوگ آپ کو سنتے ہیں ان تک ایک پیغام خوبصورت پہنچانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ آپ کا شکریہ، آپ کے اس جتنی ٹیم ہے 94 نیوز سب کا شکریہ۔ بلا شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اسلام کے اندر بلند و بالا آپ کو مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ جہاں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے قرآن پاک کی زبان میں، تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ۔ حضور کا ذکر کرنے کے بعد حضور کی معیت کا ذکر کیا، اور اس مقام پر بہت سارے مفسرین نے کہا کہ یہ جو معیت معہ ہے اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، کیونکہ جو معیت، جو سنگت، جو رفاقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بھر حضور کے ساتھ میسر رہی، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، خاص انداز بھی آپ کا ہے، فضیلت بھی اس کی۔ آپ اندازہ لگائے کہ جب قرآن پاک نے معہ کہا اور اشارہ حضرت ابو بکر صدیق کی معیت کی طرف تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ اس آیت کی روشنی کے اندر ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ کبار علیہم الرضوان ان کو حضور کی معیت حاصل ہے، سنگت حاصل ہے، حضور کو تکتے رہے۔ بلا شبہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا ولی، غوث، کتب، ابدال وہ ریاضت کرتا رہے، وہ کسی صحابی کے برابر، اس کے مرتبہ اور مقام کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا، اس کی رسائی ناممکن ہے۔ یہ سارے صحابہ کی شان ہے۔ قرآن پاک نے صحابہ کبار کا مقام ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بیان کیا، اور اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی عزتوں، عظمتوں کا بیان قرآن پاک کا خاص مضمون ہے، اور صحابہ کبار ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کو معیار ایمان قرار دیا۔ قرآن پاک نے کہا آمنوا کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کیٹیگریاں ہیں، ہر صحابی کا سٹیٹس ایک نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پھر جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور جو ان کے بعد، یہ الگ الگ ان کے درجے ہیں، فضیلتیں ہیں، مقام ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت اور درجہ ان کو حاصل ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سر فہرست ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جلوت میں، خلوت میں، جنگ میں، امن میں، جہاں بھی دیکھیں حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کے ذمے یہ تھا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فریضہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلے ان کا تزکیہ کریں اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم دیں اور ان کو پاک و ستھرا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی کلاس یہ تربیت والی یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہے، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی مقام حاصل ہے کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آئے، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بغیر سوچے، یعنی اس پر میں سوچنے سے مراد یہ لے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ فیصلہ کرتا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا خاص ایک مقام اس سوسائٹی کے اندر تھا، مکے کی سوسائٹی کے اندر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ قتل کے فیصلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے، اور آپ جو فیصلہ فرماتے وہی قانون ٹھہرتا، وہی دستور بنتا، اور پورے کا پورا جو معاشرہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کی بات پر لبیک کہتا۔ یعنی اہمیت حاصل تھی مکے کے اندر، کوئی عام بندہ نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق۔ عام بندے کا کلمہ پڑھنا اور ہے، اور جو سوسائٹی کے اندر اتنا بڑا منصب والا بندہ ہو، وہ جب کوئی فیصلہ کرے گا تو اس کو تو ہزار بار سوچنا پڑے ہوگا کہ میری برادری ہے، میرے فالوور ہیں، اور میرے لوگ اتنے مجھ پر بھروسہ کرنے والے، اعتماد کرنے والے ہیں۔ جس طرح آج
دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی پارٹی کا جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بلا لیتا ہے، پارٹی لوگوں کو بلا لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اب مجھے مشورہ دو، ایسا ہوتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میں رائے لے لوں، کسی کو بلا لوں، کسی کو پوچھ لوں. جب پیغام پہنچا کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، فوراً حضور کے دروازے پر آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آج لوگ اس بات پر کبھی اعتراض کرنے، کچھ لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں جی حضرت ابوبکر یہ لوگ جو تھے یہ تو حکومت کے لالچ میں تھے. بھائی ابھی تو حکومت تو دور کی بات ہے نا، ابھی تو جماعت ہی نہیں بنی تھی. یہ ابھی جماعت ہی نہیں بنی تھی، پہلے افراد ہیں. اب جب کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو اس میں اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد تو مصائب ہی مصائب ہیں. اس کے بعد تو لوگوں کے ساتھ جو اپنے ہیں وہ بھی مخالف ہو گئے، جو بیگانے ہیں وہ بھی مخالف ہو گئے، سارے مخالف ہو گئے. اور جس معاشرے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو اتنی پرائرٹی دی جاتی تھی، اتنا ان کا سٹیٹس تھا بلند و بالا، اس معاشرے کے اندر پھر حضرت ابوبکر صدیق ان کے ستم کا نشانہ بنے. اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہجرت کرنی پڑی. آپ نے سب سے پہلے ہجرت کی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ مکے سے نکلے ان کے ستم سے تنگ آ کر، تو اس وقت آپ کو واپس بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ، چند بندوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اہل قریش کو کہا کہ اتنا بڑا بندہ جو ہے وہ اگر مکہ چھوڑ جائے گا تو اس دور کے اندر کون ہوگا جو لوگوں کی فریادیں سنے گا، اس لیے ان کا ایک مقام ہے، ان کو رہنے دیں. اچھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی بھی ہجرت کی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے، اول الایمان، اور پھر پہلے خلیفہ بھی ہیں. پہلے خلیفہ بھی ہیں. اور یہ جو خلافت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین یعنی خلافت راشدہ کی ابتدا ہے. یعنی خلافت راشدہ کے اول بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ خلافت راشدہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راشدہ کہا ہے، حضور نے ہدایت یافتہ خلافت کہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت کے پہلے خلیفہ ہیں، امت کے پہلے امام ہیں، بلا فصل خلیفہ ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت کی ایک بہت بڑی جماعت وہ اس بات پر متفق ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے افضلہم بالتحقیق بعد الانبیاء. یہ بھی جمہور کا مذہب ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جیتوں سے، اور پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسبی تعلق بھی ہے. کعب بن مرہ، وہاں پہ جا کر آپ کا جو شجرہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، قریش کے ساتھ مل جاتا ہے. پھر آپ عظمت دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے معاشرے کے اندر جس گھر کے اندر ایک قرآن پاک کا حافظ ہو، لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کسی گھر کے اندر کوئی عالم دین ہو، وہ بڑا مکرم گھر سمجھا جاتا ہے. کسی گھر کا کوئی بہت بڑا نیک آدمی، صوفی ہو، ولی ہو، ہزاروں، میں نے کہا کہ ہزاروں ولی غوث کتب اکٹھے ہو جائیں تو عام صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اور ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی 4 پشتیں ان کو مقام صحابیت حاصل ہے. یعنی آپ کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی. مطلب وہ مقام کہ جس مقام تک ولی نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک بار نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر وہ آپ کا گھر اس مرتبہ اور مقام کا سنگم ہے. یعنی ان فضیلتوں کا ایک ہجوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر. اور پھر قربانی کب نہیں، جب آپ ایمان لے کر آئے تو اکیلے نہیں آئے، 40,000 دینار اس وقت آپ کے پاس تھے. اور آپ یعنی درہم نہیں تھے، یہ دینار تھے. آج بھی دینار کا حساب لگا لیں کتنا اس کا رقم بنتی ہے. 40,000 دینار تھے اور وہ نقد حضور کے قدموں پر قربان کر دی. اور میں کہتا ہوں کہ دینار تو بعد کی بات ہے، آپ کا کلمہ پڑھنا ہی سب سے پہلے جان جو ہے وہ حضور کے قدموں پر رکھنے کے مترادف ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن گزرتا ہے، حضور کے ساتھ گزرتا ہے، اور پھر اسی طرح معاملات چلتے رہتے ہیں، ستم جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک اور بات آپ کو ابتدا کے اندر بتا جاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ قریش خاندان ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہیں فطری مسلمان ہیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی. کیا بات، سبحان اللہ. یعنی آپ نے بروز اول پیدائش کے بعد بتوں کی کبھی پوجا ہی نہیں کی. اور صدیق جو ہے، صدیق کہتے بھی اسے ہیں، آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے.
صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو فطرتی مسلمان ہو، جس نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہ بولا ہو۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو اچھائی پر پہل کرنے والا ہو، اور صدیق وہ کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، بتوں کی پوجا نہ کی ہو، اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکا نہ ہو۔ اور پھر صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو بات کرے اور اس کے مطابق واقعہ ہو جائے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدیق اس مرتبہ اور مقام والے۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو بکر پر اگر غور کیا جائے تو بکر ویسے عربی کے اندر جو نوجوان اونٹ ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس معاشرے کے اندر، چونکہ آپ اونٹ ہی قیمتی اس وقت پراپرٹی ہوتی تھی، تو اونٹوں کی جو بیماریاں تھیں نا، ان کے آپ معالج تھے، اس لیے بھی آپ کو ابو بکر لغت والوں نے لکھا ہے کہ آپ کو، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور بکر جو ہے نا، اس کے بے شمار معنی ہیں۔ بکر کا معنی پہلی بارش، اس کو بھی بکر کہتے ہیں، موسم بہار کی جو پہلی بارش ہے اس کو بکر کہتے ہیں۔ اور جو صبح صبح جا کر سویرے کسی کے دروازے پر دستک دے، اس کو بھی بکر کہتے ہیں۔ اور جو پیش قدمی کرے، آگے آگے چلے، اس کو بھی بکر کہتے ہیں۔ اور جو پہلا پھل پک کر تیار ہو، اس کو بھی بکر کہتے ہیں۔ اچھا، صبح سویرے منہ اندھیرے جو کسی کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے، اس کو بھی بکر کہتے ہیں۔ اب آپ اگر اس بات پر، آپ کس کنیت پر غور کریں تو کتنی یہاں پر محبتیں آپ کو ملیں گی۔ کوئی بندہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ خدا اگر دل فطرت شناخت دے تجھ کو، کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو ایسا ذوق میسر ہو کہ وہ اس بات پر ان جمالیاتی انداز میں آپ کے جو آپ کی کنیت ہے اس کا حسن دیکھے، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر پہلا پھل جو تیار ہو اس کو بکر کہا جاتا ہے۔ تو شجر اسلام کا پہلا پھل جو تیار ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی صورت میں تھا۔ بہار کی پہلی بارش کو اگر بکر کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو رحمت کی بارش اور رسالت اور نبوت کی برکات کی بارش جس بندے پر پڑی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے۔ سب سے پہلے جو دروازہ جا کر کھٹکھٹانے والا ہے، تو سب سے پہلے نبوت کا جا کر جس نے ہدایت کے لیے دروازے پر دستک دی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اس وجہ سے بھی آپ اب بکر ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر پیش قدمی، آگے آگے چلنا، پہل کرنا، ایمان کے اندر سبقت حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اور آگے پیش قدمی کرنا وہ یہ ہے کہ امت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلح امامت جس کو میسر آیا، جس کو حضور نے آگے کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے یہ جو کنیت ہے اس کے اندر بھی بے پناہ معنی ہیں، جو آپ کا لقب ہے اس کے اندر بھی بے پناہ معنی ہیں۔ اب میں نے عرض کیا صدیق اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدیق و عتیق من النار، اے ابو بکر تو صدیق بھی ہے اور تو عتیق بھی ہے۔ عتیق کہتے ہیں جس کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اور عتیق اس کو بھی کہتے ہیں جو آزاد ہو اور جس کو اس کا آقا آزاد کر دے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، ابو بکر صدیق غلام ہیں، تو آقا نے زندگی میں فرما دیا ابو بکر تو جہنم سے آزاد ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر ایک مقام پر صدیق نہیں کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان تھے، تو آپ اود پہاڑ پر تشریف لے گئے، تو کہتے اور اود پہاڑ جو ہے نا وہ حرکت کرنے لگا۔ جب اس نے حرکت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اود فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے اود رک جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے اور آج ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور شہید جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بار بار حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ اور یہ بات مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، حیدر کرار غیر فرار، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، بظہر العجائب والغرائب، امیر المومنین، قاتل المشرکین اور یسوب المومنین، مولا کائنات آپ نے ایک بار نہیں کئی بار ممبر پر، یہ سواق مورکہ کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، الریاض النظرہ کے اندر ہے، کہ حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے کئی مرتبہ ممبر پر یہ اعلان فرمایا ابو بکر کو جو یہ صدیق کا تمغہ ملا ہے نا، یہ جو صدیق کی ڈگری ابو بکر کو ملی ہے، اس کا فیصلہ فرش پر نہیں ہوا، اس کا فیصلہ عرش پر ہوا ہے۔ اور صدیق کا تمغہ جو ہے یہ جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ جس طرح قرآن کے احکام
حضرت جبریل لے کر آتے تھے، اسی طرح صدیق کا جو انعام ہے یہ بھی حضرت جبریل عرش سے لے کر آئے ہیں، یعنی فرش پر بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، عرش پر بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صدق و صفا کے اندر بے پناہ آپ کو فضیلتیں حاصل ہے، آپ کو مقام حاصل ہے۔ وہ میرے حضور خضر ملت فرمایا کرتے تھے، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، یاد کرتا قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، رکھا ہے قبر میں بھی ساتھ اپنے شاہ عالم نے، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ اور ان بڑے ذوق تھا، اللہ پاک ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے عظیم سکالر بھی تھے، بلکہ پورے پاکستان کے اندر ان کا ایک نام تھا۔ تو ان کی جب یاد آتی ہے تو ان کی ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ ذہن کے اندر گردش کرنے لگتی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ تو ان کا عشق جو ہے وہ دنیا کے اندر زباں زد عام ہے، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ بھی کم نہیں تھی۔ ایک مومن اور ایک اہل سنت جو ہے اس کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ اور میں نے جس طرح کہا کہ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے یاد کرتا قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، ہے رکھا قبر میں بھی ساتھ اپنے شاہ عالم نے، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ سفارش خضر کی کر دیں کبھی دربار احمد میں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا غور کریں نا، جس طرح ایک عاشق وہ ہوا کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے نا، سفارش خضر کی کر دیں کبھی دربار احمد میں، پیام اتنا تو دے دینا صبا صدیق اکبر کو۔